بس تقریباً خالی تھی۔ احمد اور فہد نے پہلی بار بس کے پچھلے حصے میں ایک دوسرے کو اپنے دل کی گہرائیوں تک محسوس کیا۔ وہ نرم بو سے آہستہ گلے اور خاموش قربت۔ احمد جذبات میں آ کر فوراً اس نے اپنی کہانی بس میں روز کی ملاقات۔ لاہور کی مصروف سڑکوں پر شام کے وقت بسیں جیسے انسانوں کے سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ بن کر گزرتی تھی۔ ہر روز ایک جیسا شور، ایک جیسی ہلچل، مگر اس کے بیچ کچھ ایسے لمحات چھپے ہوتے تھے جو بس کے مسافروں کے لیے صرف معمولی نہیں بلکہ دل کو چھو لینے والے ہوتے تھے۔ اسی شہر میں روزانہ ایک بس میں ایک نوجوان لڑکا، عمر تقریباً 25 سال، جس کا نام احمد تھا، اپنی روزانہ کی واپسی کی ڈیوٹی پر بیٹھتا۔ لمبا قد، صاف ستھرا چہرہ اور آنکھوں میں ہلکی سی شرم، وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر باہر کی روشنیوں اور تیز ہوا کو دیکھتا، مگر اس کی نظریں اکثر ایک دوسرے جوان پر رک جاتی تھی جس کا نام فہد تھا۔ وہ بھی تقریباً اتنی عمر کا، چھوٹے قد کا، مگر مسکراہٹ میں عجیب سا سکون۔ ہر روز بس کے اس حصے میں بیٹھتا جہاں احمد بیٹھتا، اور آہستہ آہستہ دونوں کی نظروں کے درمیان ایک خاموش تعلق بنتا گیا۔ شروع میں دونوں بس ایک دوسرے کو صرف دیکھتے، کبھی مسکراتے، کبھی بس کی ہلکی لرزش پر نظریں جھک جاتی، مگر وقت گزرتا گیا اور یہ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں ایک عادت بن گئی۔ احمد کو اب بس میں بیٹھتے ہوئے وہ لمحے سب سے اہم لگنے لگے، کیونکہ فہد کی موجودگی ایک خاموش سکون دیتی، اور فہد بھی اکثر احمد کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دے دیتا۔ ایک دن جب بس تقریباً خالی تھی اور شام کی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی، احمد نے ہمت کر کے فہد کے قریب جا کر کہا، سلام، میں احمد ہوں، روز آپ کو بس میں دیکھتا ہوں اور لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ ایک ہی وقت پر ملتے ہیں۔ فہد نے ہلکی سی شرم اور خوشی کے ساتھ جواب دیا، سلام، ہاں میں بھی محسوس کرتا ہوں، شاید یہ بس ہمارا چھوٹا سا اتفاق ہے۔ اس دن کے بعد ان کے درمیان باتیں شروع ہو گئیں، کبھی موسم کے بارے میں، کبھی شہر کی ہلچل، اور کبھی بس میں گزرتی چھوٹی چھوٹی مشکلات، اور ہر بات کے دوران دونوں کے درمیان ایک نرم سی قربت جنم لے لی تھی۔ کچھ دن بعد ایک رات جب بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی اور بس میں لوگ کم تھے، احمد نے آہستہ سے فہد سے کہا، بارش میں بس کا یہ سفر کچھ عجیب سا لگتا ہے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ فہد نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور کہا، ہاں، اور ایسے لمحے کبھی کبھی زندگی میں صرف ایک ہی بار ملتے ہیں۔ احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس نے دھیرے سے فہد کے ہاتھ کی طرف نظر ڈالی اور آہستہ سے کہا، کیا یہ عجیب سا لگے گا اگر میں تمہارے ہاتھ کو تھام لوں؟ فہد نے ہلکی ہنسی کے ساتھ نظریں جھکا لی، مگر پھر آہستہ سے احمد کا ہاتھ تھام لیا۔ بس کی ہلکی لرزش اور بارش کی ہلکی آواز کے درمیان وہ پہلا نرم سا بوسہ ہوا، نہ شور تھا نہ جلدی، بس ایک خاموش وعدے جیسا لمحہ، اور دونوں کی نظریں ایک دوسرے کی روح تک پہنچ گئی۔ احمد نے آہستہ سے کہا، شاید یہ بس ہمارے لیے سب کچھ بدل دینے والا ہے۔ فہد نے سر ہلایا اور آہستہ سے بولا، اور شاید یہی لمحہ ہمیں زندگی بھر یاد رہے گا۔ اگلے کچھ دنوں میں دونوں کی ملاقاتیں مزید قریب ہو گئیں۔ بس کے ہر سفر میں صرف منزل نہیں بلکہ ایک دوسرے کا انتظار بھی شامل تھا۔ وہ کبھی ایک دوسرے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے آتے۔ ایک دن احمد نے فہد کے لیے چھوٹا سا نوٹ لکھا اور بس میں آہستہ سے دیا۔ فہد نے اسے کھولا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ احمد کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں کچھ دیر تک ملی اور بس کی ہلکی لرزش میں یہ لمحہ دلوں کو چھو گیا۔ وہ دن اور راتیں جیسے ایک دوسرے کے بغیر ادھوری لگنے لگی۔ ایک دن جب بس شہر کی روشنیوں سے گزر رہی تھی اور لوگ سو جانے والے تھے، احمد نے فہد کے قریب آ کر اس کی گردن کے قریب آہستہ سے بوسہ دیا، نرم، محبت بھرا، ایک وعدے جیسا جس میں نہ شور تھا نہ جلدی، بس ایک خاموش احساس تھا کہ دونوں کے دل اب ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ فہد نے بھی آہستہ سے احمد کو تھام لیا، اور وہ لمحہ بس کی روشنیوں، بارش کی خوشبو اور شام کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ دلوں میں محفوظ ہو گیا۔ بس کے روزانہ کی یہ لمحات، چھوٹی چھوٹی باتیں، ہلکی سی مسکراہٹیں اور نرم بوسے آہستہ آہستہ دونوں کے لیے زندگی کی سب سے اہم حقیقت بن گئے۔ اور احمد اور فہد نے پہلی بار محسوس کیا کہ کبھی کبھی محبت انسان کو شہر کے شور میں بھی خاموشی کی ایک چھوٹی سی دنیا میں لے جاتی ہے، جہاں صرف دو دل اور چند نرم لمحات ہی سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ شام کی ہلکی روشنی میں بس دوبارہ اپنی روزانہ کی روانگی پر تھی، مگر اس بار ہوا میں ایک عجیب سا سکون اور دل کی دھڑکن میں ایک نرمی محسوس ہو رہی تھی، اور احمد اور فہد کی نظریں ایک دوسرے پر مسلسل رکھی ہوئی تھی۔
بس کے اندر کی ہلکی لرزش اور بارش کی ہلکی بوندیں باہر کھڑکیوں سے ٹکرانے کی آوازوں کے درمیان احمد نے ہمت کر کے فہد کی طرف آہستہ سے قدم بڑھائے اور کہا، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ بس ہماری زندگی میں ایک چھوٹا سا جادو لے آئے گی؟ فہد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور کہا، ہاں، اور وہ جادو کچھ لمحوں میں سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ان کے درمیان ایک خاموشی چھا گئی، نہ بس کی ہلچل نے توڑ پائی نہ باہر کی آواز، بس وہ لمحہ صرف ان دونوں کا تھا۔ احمد نے آہستہ سے فہد کا ہاتھ پکڑا اور محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکن بھی اس کے ہاتھ کی گرفت میں کچھ زیادہ تیز ہو گئی۔ وہ لمحہ اتنا نرم تھا کہ الفاظ کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد احمد نے آہستہ سے فہد کے قریب آ کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور کہا، پتہ نہیں کیوں مگر یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ فہد نے آہستہ سے احمد کے گردن کے قریب اپنا سر لگا دیا۔ ان دونوں کی سانسیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے میں گل رہی تھی۔ بس کی لرزش کے ساتھ نرم بوسے کا پہلا وعدہ ہوا، وہ نہ شور والا تھا نہ جلدی والا، بس ایک خاموش احساس تھا کہ اب ان کی زندگی میں بس کا یہ حصہ ایک نئے راز سے بھر گیا ہے۔ اگلے دن دونوں کی ملاقات معمول سے زیادہ قریب ہو گئی۔ احمد روزانہ فہد کے لیے چھوٹا سا نوٹ لکھتا تھا اور بس میں آہستہ سے دیتا۔ نوٹ میں چھپی محبت کے الفاظ فہد کے دل میں نرم لہر کی طرح اترتے۔ فہد بھی آہستہ آہستہ احمد کے لیے چھوٹے چھوٹے تحائف لانے لگا، کبھی بس کی چھوٹی سی سیٹ پر پانی کا گلاس، کبھی چھوٹا سا ٹافیوں کا پیکٹ، اور ہر ایک چیز کے ساتھ دونوں کی نظریں ایک دوسرے کی روح تک پہنچ رہی تھی۔ کچھ دن بعد ایک رات بس تقریباً خالی تھی اور شہر کے شور سے دور تھا۔ احمد نے ہمت کر کے فہد کے قریب آ کر کہا، کیا ہم واقعی ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں؟ احمد کی آنکھوں میں پہلی بار کچھ خوف اور امید دونوں جھلک اٹھے۔ وہ آہستہ سے بولا، شاید، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ احمد نے اس کے ہاتھ تھام کر سر ہلایا اور آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر نرم سا بوسہ دیا۔ وہ لمحہ ایک وعدہ تھا، ایک پیغام تھا کہ اب کوئی بھی دن یا رات ان کے دلوں کے درمیان فاصلے پیدا نہیں کر سکتا۔ مگر اچانک بس کی ہلکی لرزش اور دروازے کھلنے کی آواز نے ان کا لمحہ مختصر کر دیا۔ دونوں نے آہستہ سے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اندر ہی اندر اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کیا۔ اگلی کچھ دنوں میں احمد اور فہد کی ملاقاتیں مزید رومانٹک اور دلچسپ ہو گئیں۔ ہر چھوٹی سی بات، ہلکی مسکراہٹ، نرم بوسہ اور آہستہ گفتگو ان کے دلوں کو قریب لاتی رہی۔ ایک دن جب احمد بس کے ایک کونے میں بیٹھا تھا تو فہد نے آہستہ سے اس کے قریب آ کر کہا، تم جانتے ہو، آج میں چاہتا ہوں کہ بس میں یہ رات تھمی رہے، ہم صرف ایک دوسرے کے لیے موجود ہوں۔ احمد نے آہستہ سے مسکرا کر جواب دیا، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہ ہونے دوں۔ فہد کے ہاتھ احمد کے ہاتھ سے مضبوطی سے جڑ گئے اور وہ لمحہ بس کے اندر کے سارے شور اور ہلچل سے بالا تر ہو گیا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے کی روحوں میں اتر رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی کے بعد احمد نے آہستہ سے کہا، پتہ نہیں کیوں مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ بس صرف ایک سفر نہیں بلکہ ہماری زندگی کا نیا راستہ ہے۔ فہد نے سر ہلایا اور آہستہ سے کہا، اور یہ راستہ شاید ہمیں کبھی نہ چھوڑے گا۔ اس رات احمد اور فہد نے بس میں پہلی بار ایک دوسرے کے ساتھ مکمل قربت محسوس کی، نہ صرف جسمانی بلکہ دل اور روح کی قربت۔ وہ لمحہ اتنا نرم، اتنا محبت بھرا اور اتنا یادگار تھا کہ بس کے ہر ہلکے جھٹکے اور بارش کی بوندیں اس لمحے کو مزید جادوئی بنا رہی تھی۔ احمد نے آہستہ سے فہد کے کان کے قریب کہا، وعدہ کرو، چاہے کچھ بھی ہو تم میرے ساتھ رہو گے۔ فہد نے ہلکا سا سر ہلایا اور آہستہ سے جواب دیا، ہمیشہ، یہاں تک کہ یہ بس اور یہ شہر ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کرے۔ بس کے اندر شہر کی روشنیوں اور بارش کی ہلکی بوندوں کے درمیان یہ دو دل ایک دوسرے کے لیے بندھے، ایک نرم بوسے اور خاموش وعدے کے ساتھ۔ اور احمد اور فہد کے لیے یہ لمحہ بس کی روزانہ کی ملاقات میں ایک نیا موڑ۔ شام کے وقت بس کی لائٹیں ہلکی ہلکی جلملا رہی تھی اور شہر کے شور سے دور ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ احمد نے بس کے پچھلے حصے میں فہد کے قریب آ کر اس کی طرف دیکھا اور نرم آواز میں کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہم واقعی ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں؟ فہد نے اس کی نظریں اپنے دل میں جذب کرتے ہوئے جواب دیا، اب مجھے یقین ہے، کیونکہ ہر لمحہ جس میں تم میرے ساتھ تھے وہ میرے دل کی سب سے بڑی حقیقت بن گیا۔ بس کے ہلکے جھٹکے اور بارش کی آواز کے درمیان دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہوا۔
احمد نے آہستہ سے فہد کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا، اور پہلی بار دونوں کے لبوں پر وہ لمبا اور نرم بوسہ ہوا جو نہ صرف محبت کا اشارہ تھا بلکہ ایک خاموش وعدہ بھی تھا کہ اب کوئی دن، کوئی رات اور کوئی فاصلہ ان کے دلوں کو جدا نہیں کر سکتا۔ فہد نے بھی آہستہ سے احمد کو گلے لگا لیا اور کہا، اب تمہارے بغیر یہ دنیا ادھوری لگتی ہے۔ احمد نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دھیرے سے کہا، اور تمہارے ساتھ ہر رات اور ہر صبح مکمل لگتی ہے۔ بس میں بیٹھا ہر مسافر اگرچہ خاموش تھا مگر احمد اور فہد کے درمیان جنم لینے والی محبت کی شدت کو محسوس کر رہا تھا۔ اگلے چند منٹوں میں وہ بس تقریباً خالی ہو گئی اور باہر بارش کا شور بڑھ گیا۔ احمد نے آہستہ سے فہد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیا ہم واقعی یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے؟ فہد نے سر ہلایا اور آہستہ سے جواب دیا، ہمیشہ، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، چاہے وقت اور فاصلے ہمیں آزما لیں، ہمارا دل ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ دھڑکتا رہے گا۔ احمد نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا اور پھر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے لے لیا۔ وہ لمحہ اتنا نرم اور جذباتی تھا کہ بس کے اندر کی روشنی، بارش کی خوشبو اور شام کی ٹھنڈی ہوا سب کچھ اس لمحے کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں گم ہو گئیں اور احمد نے آہستہ سے کہا، پتہ ہے، پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ بس میں یہ روزانہ کی ملاقات ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ فہد نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں، اب مجھے یقین ہے کہ بس کے یہ لمحے، یہ نرم بوسے اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں محفوظ رہیں گی۔ اگلے کچھ دنوں میں دونوں نے اپنی ملاقاتوں کو اور قیمتی بنایا اور چھوٹے چھوٹے رومانٹک لمحات، نرم چھونے، بوسے، ہلکی ہلکی باتیں اور مسکراہٹیں بس میں گزرتے ہر سفر کو ایک نیا جادو بنا دیتے۔ ایک دن احمد نے فہد کے لیے چھوٹا سا نوٹ لکھا جس میں اس نے اپنی پوری محبت اور احساسات چھپائے۔ فہد نے نوٹ کھول کر آنکھوں میں خوشی اور آنسو کے ملا جلا احساس لیے احمد کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یہ نوٹ، یہ لمحہ، یہ سب کچھ اب ہماری یادوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ احمد نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑ لیے اور آہستہ سے کہا، اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ یہ لمحہ ختم ہو، یہ بس ہمارے دلوں کا راز بن جائے گا۔ فہد نے بھی سر ہلا کر جواب دیا، ہاں، اور ہم دونوں اس راز کو بس کے شور اور دنیا کی ہلچل سے بچائیں گے تاکہ یہ لمحہ ہمیشہ ہمارے لیے صرف ہمارا رہے۔ اگلی رات جب بس تقریباً خالی تھی اور باہر کی بارش زور سے برس رہی تھی، احمد اور فہد نے پہلی بار بس کے پچھلے حصے میں ایک دوسرے کو اپنے دل کی گہرائیوں تک محسوس کیا۔ وہ نرم بوسے، آہستہ آہستہ گلے اور خاموش قربت، سب کچھ ایک دوسرے کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ احمد نے آہستہ سے کہا، اب مجھے لگتا ہے کہ بس میں یہ روزانہ کی ملاقات، یہ نرم بوسے اور یہ خاموش لمحے ہمیں صرف قریب نہیں لاتے بلکہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے مکمل کرتے ہیں۔ فہد نے سر ہلایا اور آہستہ سے جواب دیا، اور شاید یہی لمحہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ کبھی کبھی سب سے خوبصورت محبتیں شور والے دنوں میں نہیں بلکہ خاموش راتوں میں، نرم بوسوں اور چھوٹی قربتوں میں جنم لیتی ہے۔ بس کی روشنیوں اور بارش کی ہلکی بوندوں کے درمیان احمد اور فہد نے آہستہ سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کہا، ہمیشہ کے لیے صرف تم اور میں، اور وہ لمحہ جس نے نہ صرف احمد اور فہد کی زندگی بدل دی بلکہ ویورز کے دلوں میں بھی یہ احساس پیدا کر دیا کہ کبھی کبھی محبت کی سب سے خوبصورت اور حقیقی کہانیاں چھوٹے لمحوں، نرم بوسوں اور خاموش قربانیوں میں جنم لیتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب بس میں روز کی ملاقات نے اپنی کہانی کو ہمیشہ کے لیے مکمل کر دیا۔ تو پیارے دوستو، بس میں روز کی ملاقات کی یہ آخری قسط آپ کو کیسی لگی؟ کیا احمد اور فہد کی محبت نے آپ کے دل کو چھو لیا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کا کون سا لمحہ سب سے زیادہ پسند آیا، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مزید رومانٹک کہانیاں لے کر آئیں؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری اگلی زبردست اور دل کو چھو لینے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔